السلام علیکم کلاس 7 آن لائن کلاسز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں، وبائی صورتحال کے پیش نظر اب آپ طلباء کو گھر بیٹھے اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ ماہ نومبر کا فرسٹ اسسمنٹ آپ دے چکے ہیں اور اب آپ کو ماہ دسمبر کے نصاب کو آن لائن پڑھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ سردیوں کی تعطیلات کے بعد پھر اس کا امتحان لیا جائے گا یا اسسمنٹ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ پوری طرح سے اپنی کتاب کاپی نکال لیں اور اب ہم اپنے نصاب کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم اپنے نئے نصاب کا آغاز کرتے ہیں اور اس نئے نصاب میں جو پہلی نظم ہے وہ ہے مسدس حالی، جس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ آج اس کلاس میں ہم تھوڑا پس منظر پڑھیں گے، نظم کی بلند خوانی کریں گے اور ہوم ورک میں نے آپ کو لکھ دیا ہے بورڈ پر۔ یہ ہوم ورک آپ کریں گے تفویض، جس میں آپ کو ٹائٹل پیج بنانا ہے، نظم کا ٹائٹل پیج بنائیں گے آپ، اور الفاظ معنی جو صفحہ نمبر 182 پر ہیں وہ آپ کتاب سے اپنی کاپی پر اس کو الفاظ معنیوں کو نقل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب پھر ہم چلیں، ہم آغاز کرتے ہیں اپنی نئی نظم مسدس حالی کا۔ ہماری زبان کی نظم و نثر میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں قبول عام و حیات دوام اگر کسی کو نصیب ہوا تو مولانا حالی کا مسدس ہے۔ یہ 1296 میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک جتنے ایڈیشن نکلے شاید ہی کسی دوسری کتاب سے نکلے ہوں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بغداد کی تباہی پر شیخ سعدی نے ماتم کیا، اندلس کی بربادی پر ابن بدرون نے نوحہ لکھا، ہندوستان کے انگریزوں کی ہاتھ بربادی کے 24 برس بعد لکھی گئی یہ مسدس لوگوں کے لیے مسلمانوں کے زوال کا مرثیہ بنی۔ جس نے سنا بے تاب ہوا۔ اس مسدس میں نہ صرف زوال کی داستان لکھی گئی بلکہ قوم کی غیرت جگانے کے لیے مسلمانوں کی تاریخ کے کارنامے اس طرز اسلوب سے بیان کیے کہ مسلمانوں کا ذاتی تشخص اور اعتماد بحال ہو سکے۔ اسی طرح مستقبل کی فکر کے سامان کے لیے کمزوریوں کا بیان اور حالت سدھارنے کا خاکہ بھی پیش کیا گیا۔ غرض مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی یہ مسدس مسلمان قوم کی 1300 برس کی حالات و کیفیت کا آئینہ تھی۔ سادگی، بے تکلفی، سلاست، روانی اور برجستگی اس مسدس کا خاصہ ہے۔ نظم کے ساتھ مقولے اور دیباچے کی نثر بھی اپنی سلاست اور فصاحت کے لحاظ سے ہماری زبان کے ادب کا اتنا بلند نمونہ ہے جس کی پیروی آج تک نہ ہو سکی۔ مولانا سید سلمان ندوی کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ کتاب میں موجود یہ پس منظر مولانا سید سلمان ندوی کے مضمون سے ماخوذ ہے، جو انہوں نے الطاف مسدس حالی کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، جو مضمون لکھا ہے یہ وہ ہے بچوں۔ اچھا بچوں، اس میں بتایا جا رہا ہے، سلمان ندوی کہتے ہیں کہ زبان جو ہماری زبان ہے یعنی کہ اردو زبان میں نظم و نثر کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اگر کسی کو مقبولیت حاصل ہوئی، قبول عام یعنی کہ مقبولیت، اور حیات دوام یعنی کہ بہت زیادہ شہرت کا حاصل کرنا، یعنی کہ ان کو اچھی ایسی کامیابی مطلب نہ ختم ہونے والی، دوام کہتے ہیں باقی رہنے والی کو، باقی رہنے والی حیات دوام یعنی کہ ایسی زندگی جو کہ قائم رہنے والی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب جو تھی یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو کہ اردو ادب میں ان کو بقائے دوام حاصل ہے اور مقبولیت حاصل ہے۔ ان کتابوں میں سے اگر سب سے زیادہ کسی کو کامیابی نصیب ہوئی ہے تو وہ مولانا حالی کی مسدس ہے، جو کہ انہوں نے کب لکھی تھی بچوں؟ 1296 میں انہوں نے یہ نظم لکھی تھی، مسدس لکھی تھی، اور اس کے بعد سے اب تک جتنے بھی اس کے ایڈیشن نکلے ہیں تو کسی اور کتاب کے اتنے ایڈیشن نہیں نکلے جتنے کہ مسدس حالی کے نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر آگے بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں بغداد کی تباہی پر، یعنی جب بغداد جب تباہ ہوا یعنی کہ جب سلطنت کا زوال ہوا مسلمانوں کی تو شیخ سعدی نے ماتم کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی بربادی پر ابن بدرون نے جو ہے وہ نوحہ لکھا۔ ہندوستان کے انگریزوں کی ہاتھ بربادی کے 24 برس بعد لکھی گئی، یعنی کہ یہ مسدس کب لکھی گئی؟ جب ہندوستان کے 24 برس ہو گئے تھے ہندوستان کو
قبضہ کیے ہوئے اور جو انہوں نے بربادی تباہی مچائی تھی، مسلمانوں سے حکومتیں چھینی تھی، اس کے 24 سال بعد یہ نظم مسدس لکھی گئی۔ یہ مسدس لوگوں کے لیے مسلمانوں کے زوال کا مرثیہ بنی، یعنی کہ مسلمانوں کا زوال ہو چکا تھا، مسلمانوں کی حکومتیں چھین لی گئی تھیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کا زوال ہو گیا تھا، تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ ایک مرثیہ بن گئی، یہ ایک غمگین نظم بن گئی۔ جس نے سنا اس غمگین نظم کو، اس مرثیے کو، بے تاب ہو گیا۔ اس مسدس میں نہ صرف زوال کی داستان لکھی گئی ہے بلکہ قوم کی غیرت جگانے، یعنی قوم کو جگانے کے لیے، وہ خواب غفلت سے جگانے کے لیے مسلمانوں کی تاریخ کے کارنامے بھی لکھے گئے ہیں کہ آج کا مسلمان کیوں نہیں غیرت پکڑ رہا، جبکہ پچھلے مسلمان اتنے غیرت مند تھے اور انہیں بہت سارے کارنامے انجام دیے، وہ لائق تحسین تھے وہ مسلمان، جبکہ آج کا مسلمان کیا ہے؟ وہ خواب غفلت کا شکار ہے۔ یہ اس مسدس میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا طرز اسلوب جو لکھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جو انداز تحریر اپنایا ہے انہوں نے، الطاف حسین حالی نے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کے ذاتی تشخص، یعنی کہ مسلمانوں کی پہچان کرائی ہے، اس کی شخصیت کی پہچان کرائی ہے کہ مسلمانوں کیسا ہونا چاہیے، اور ان کے اعتماد کو بحال کیا۔ اس طرح مستقبل کے فکر کے سامان کے لیے کمزوریوں کا بیان اور حالات سدھارنے کا خاکہ بھی پیش کیا ہے کہ ظاہر ہے ہر طرف سے مسلمان جو ہیں وہ جب پستی کا شکار ہو گئے تھے، زوال کا شکار ہو گئے تھے، حالات جب خراب ہو گئے تو مسلمانوں کے حالات کو سدھارنے کے لیے اور دوبارہ سے ان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اور انہیں ان کے اندر نئی تحریک پیدا کرنے کے لیے، ان کو سرگرم عمل بنانے کے لیے حالی نے جو ہے یہ مسدس لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی یہ مسدس مسلمان قوم کی 1300 برس کی حالت و کیفیت کا آئینہ تھی۔ 1300 برس کی حالت و کیفیت، یعنی 1300 برس سے مسلمانوں کا جو کچھ حالات تھے، جو کچھ ان کے ساتھ انگریزوں کا یا دوسری اقوام کا برتاؤ تھا، ظلم کا شکار ہوئے، وہ سب کچھ اس کا جو ہے انہوں نے اس میں ایک آئینہ دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ کیسے لکھی ہوئی ہے، تحریر کا انداز کیسا ہے؟ سادہ نظم ہے، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، بے تکلفی ہے، اس میں سلاست ہے، روانی ہے، یعنی کہ سلاست اور روانی ہے اور ساتھ ساتھ برجستگی بھی ہے۔ اس مسدس کا خاصہ یہ ہے کہ نظم کے 7 مقولے اور دیباچے کی نثر بھی اپنی سلاست، یعنی کہ 7 جو اس کے مقولے ہیں، جو نظم کے 7 اشعار ہیں، 7 بند ہیں، ان میں کیا چیز موجود ہے؟ اس میں روانی ہے، سادگی ہے، سلاست ہے، ٹھیک ہے، زبان اس کی سادہ اور شستہ ہے۔ یہ بات انہوں نے مولانا سید سلمان ندوی نے ان کی مسدس کے بارے میں لکھی ہے، جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے، سمجھا دی ہے، اور اب ہم اس نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو، کس امید پہ تم کھڑے ہنس رہے ہو؟ برا وقت بیڑے پہ آنے کو ہے، جو نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو۔ بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ غرض عیب کیجئے بیاں اپنے کیا کیا، غرض عیب کیجئے بیاں اپنے کیا کیا، کہ بگڑا ہوا یا ہے آوے کا آوا۔ فقیہ اور جاہل، ضعیف اور توانا، تعصب کے قابل احوال سب کا۔ مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہے، بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلے وہ ہم ہیں۔ کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا کے سب سے بڑی کیا؟ کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا، کہا گر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا۔ کہا پھر ہم سب سے علم و ہنر ہے، کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے، کہ جو باعث افتخار بشر ہے۔ کہا گر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر، کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر۔ کہا زر ہو یہ بھی اگر بند اس پر، کہا اس پہ بجلی کا گرنا ہے بہتر۔ وہ نہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، وہ نہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے۔ مجھے ڈر ہے اے میرے ہم قوم یارو، مبادا کہ وہ نہ ننگے عالم تم ہی ہو۔ گر اسلام کی کچھ اہمیت ہے تم کو، تو جلدی سے اٹھو اور اپنی خبر لو۔
वगरना ये कौल आएगा रास तुम पर कि होने से उनका ना होना है बेहतर। रहोगे यूं ही फारिगुल बाल कब तक, न बदलोगे ये चाल और ढाल कब तक। रहेगी नई पूत पामाल कब तक, न छोड़ोगे तुम भेड़िया चाल कब तक। बस अगले फसाने फरामोश कर दो, तासुब के शोलों को खामोश कर दो। बस अगले फसाने फरामोश कर दो, तासुब के शोलों को खामोश कर दो। अच्छा, अब हम पहला बंद लेते हैं। पहला बंद का मफ़हूम और इसकी वजाहत मैं आपको कर देती हूँ और फिर तशरीहात में आपको अलग कराऊंगी। अभी आज के इस क्लास में मैं आपको इसका पहले बंद का मफ़हूम समझा देती हूँ। मंजर बाला बंद जो है वो नज़म मुसद्दस हाली से लिया गया है और इसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ये आप हवाला लिखोगे और फिर आप बंद के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ, पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए। कोई उनसे पूछे क्या है होश वालों, या किससे मुखातिब हैं? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, शायर जो हैं, यहाँ मुसलमान कौम से मुखातिब हैं, मुस्लिम कौम से मुखातिब हैं और कहते हैं कि ज़रा इनसे पूछो कि तुम कुछ होश रखते हो? ऐ मुसलमान कौम, होश में आ जाओ और किस उम्मीद पर तुम खड़े हंस रहे हो। यानी कि मुसलमान जो गफलत का शिकार हो गए हैं, बेअमल हो गए हैं, उन्होंने जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश सब कुछ छोड़ दी है और वो अब हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, तो किस उम्मीद पर खड़े हैं कि। और आगे कहते हैं अगले मिसरे में, बुरा वक्त बेड़े पे आने को है जो, यानी बेड़े से मुराद यहाँ पर मुस्लिम कौम है। मुस्लिम कौम पर क्या आने वाला है? लफ्ज़ी माने बेड़े की क्या होते हैं? जहाज़ होते हैं, बेड़ा कहते हैं जहाज़ को। लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसको कहा है? मुसलमान कौम को कहा है कि अब बुरे वक्त का इंतज़ार में खड़े हो क्या? अभी भी अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, मुसलमान कौम अगर अभी भी हाथ पे हाथ लिए बैठे रहेंगे, तो किस बात के मुंतज़िर हैं? क्या वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि बुरा वक्त आ जाए न, और अगर कोई तूफ़ान आ गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, वो न छोड़ेगा सोतों और जागतों को। जो कुछ सैलाब आता है या कुछ आफत आती है, चाहे कोई भी आफत हो, तो वो क्या होता है? इंसान अगर सो रहा हो तो वो उसका शिकार हो जाता है, जाग रहा हो तो भी शिकार हो जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आज हम अपने कल को बचाने के लिए फ़िक्र नहीं करेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे, मुसलमान कौम जो अमल नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर दूसरी जो अक़वाम है वो आप पर हमलावर हो जाएंगी और जो मौजूदा रही सही सल्तनतें हैं वो भी आपसे छीन ली जाएंगी। जैसा कि माजी में हो चुका है कि मुसलमानों के हाथ से जनूबी एशिया चला गया, तुर्की चला गया, सल्तनत उस्मानिया को ज़वाल हो गया। तो ये बताया जा रहा है मंजर बाला बंद में कि किस उम्मीद पर खड़े हैं। कि हमें इस बात की उम्मीद है कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा? क्या हमें इस बात की उम्मीद है कि हम पे बुरा वक्त नहीं आएगा? नहीं ना, ऐसा तो हरगिज़ हो नहीं सकता। अगर इंसान अमल करना छोड़ दे, कोशिश करना छोड़ दे, तो फिर क्या होता है? फिर ज़ाहिरी बात है ज़वाल और जो है वो नाकाम होना उसका मुक़द्दर बन जाता है। फिर ठीक है ना, फिर नाकामी उसका मुक़द्दर बन जाती है। तो यहाँ पर इस बंद में शायर जो यही बता रहे हैं, मुसलमान कौम को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो होश में आ जाए। अब कहते हैं कोई इनसे पूछे, यानी कि वो मुखातिब होकर कहते हैं, मुसलमान कौम से मुखातिब होकर कहते हैं कि कोई इनसे पूछे। किनसे पूछे? जो मुसलमानों में से कुछ गिने चुने जो लोग हैं वो तो होश वाले हैं, जो समझ रहे हैं, जो दूरअंदेश हैं। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत क्या हो गई है? बेअमल हो गई है। उन्हें कोशिश करना, जद्दोजहद करना, तरक्की करने के लिए जो काम किए जाते हैं वो सब कुछ छोड़ दिया है। तो यहाँ पर शायर जो यही कह रहे हैं, किस उम्मीद पर खड़े हैं? किस उम्मीद पर जो है मुसलमान जो है बेअमल हो गया है और जो है उसे अब किसी बात की फ़िक्र नहीं है और वो गाफिल हो गया है और हंसी मजाक में पड़ गया है। ठीक है, ऐशो इशरत में पड़ गया है। यहाँ हंसने का मतलब क्या है? कि खुशियाँ मना रहा है ना, ऐशो इशरत में पड़ गया है, खुश है। उसे अपनी माजी से कुछ सबक नहीं सीखा और मुस्तकबिल की उसको कोई फ़िक्र नहीं है, जभी तो वो हंस रहा है, जभी तो वो खुश है। तो उस पर वो जगा रहे हैं मुसलमानों को कि अब जाग जाओ, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी गलतियों से सीखो, समझो और जो है वो अपने लिए जो है जद्दोजहद करो, अपनी कौम की बका के लिए काम करो, अपनी कौम को जो है ज़वाल के शिकार होने से बचा लो। ये कहा जा रहा है क्योंकि अगर खुदा न खास्ता जो है कोई तूफ़ान आ जाए या कोई बैरूनी हमला हो जाए, कोई दूसरी कौम जो है वो आ जाए, तो कोई बैरूनी हमला हो जाए
یا کوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، پھر کوئی مسلمان بھی نہیں بچے گا۔ آج جو تم غافل ہو گئے ہو اور جو ہے وہ ہنسی مذاق میں لگے ہو، عیش و عشرت میں پڑ گئے ہو اور اپنے فرض کو نہیں پہچان رہے، تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ یہی ہونے والا ہے کہ دوسری اقوام آپ پر غالب آ جائیں گی، اور جب دوسری اقوام آپ پر غالب آ جائیں گی تو نہ کوئی بچے گا، نہ آپ خود بچو گے، نہ آپ کے کوئی دوست یار و مددگار بچیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ دوست نہ رشتہ دار، سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور دوسری غیر قوم جو ہے وہ آپ پر قابض ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ جب کوئی کشتی ڈوبتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کشتی میں موجود سارے مسافر وہ بھی ڈوب جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے، کشتی کا لفظ، ناؤ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بیڑے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ کس کے لیے استعمال ہے؟ مسلم قوم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک قوم ہے یہ پوری، تو کس کی طرح سے؟ جہاز کی مانند ہے، ایک جہاز ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی طوفان آئے تو پورا جہاز ڈوب جائے گا، یا پھر پوری ناؤ ڈوب جائے گی، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر مسلمانوں کو اس سے پہلے عقل جو ہے اپنی استعمال کرنی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور عمل کرنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات قرآن اور سنت کو لے کے چلنا چاہیے۔ ہم بے عمل ہو گئے ہیں، ہم نے عبادت الہی چھوڑ دی، ہم نے ایک دوسرے کی حقوق غصب کر لیے۔ اس ساری بے عملی کا شکار جب ہم ہو گئے، ہم نے اپنی زندگی کا طریقہ کار، انداز جو ہے زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہ مغرب پر رکھ دیا، اور پھر اسلام کو فراموش کر دیا، دین کو فراموش کر دیا، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو بھول گئے، تو پھر کیا ہوا؟ دوسری اقوام ہم پر غالب آ گئی۔ تو مسدس حالی میں شاعر نے جو ہے اسی بات کو مسلمانوں کو جگانے کے لیے نظم لکھی ہے اور ان کو کہا ہے۔ اچھا بچوں، میں نے ہوم ورک دے دیا ہے آپ کو، اب آپ یہ ہوم ورک کریں گے۔ بند میں نے پورا آپ کو سمجھا دیا ہے، پہلے بند کا مفہوم آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کو بار بار آپ لیکچر کو دیکھیں گے اور سنیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی آن لائن ابھی تو آپ ہیں، اس کے بعد بھی دیکھیے، اور کاپی پر آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور 182 صفحہ نمبر 182 سے آپ نے الفاظ میں نے جو ہے وہ کاپی ڈاؤن کرنے ہیں۔ یہ کام آپ ساتھ ساتھ کریں گے، کیوں؟ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا پچھلی مرتبہ جن بچوں نے کام نہیں کیا تھا، تو پھر جو ساتھ ساتھ نہیں چلے تھے وہ میرے، جیسے میں نے آپ کو ہدایت دی تھی، اگر آپ آن لائن کلاسز پر اپنی حاضری دیں گے اور پورا ٹائم ساتھ جو ہے بیٹھیں گے اور لیکچر پورا سنیں گے اور جو کچھ ہدایت دی گئی اس پر عمل کریں گے، تو آپ کا کام بھی مکمل ہو جائے گا، اور پھر آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور جب انشاءاللہ ہم آپ کا اسسمنٹ لیں گے، سیکنڈ اسسمنٹ یا دسمبر کا اسسمنٹ، جو بھی ہم اس کو بتا دیں گے آپ کو، جو بھی ایگزام لیا جائے گا، تو اس میں پھر آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اجازت دیجیے اگلی لیکچر تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔